Thanks God that under the leadership of Field Marshal Asim Munir, a very brave and very renowned general of Pakistan and world history, within 4 days of time, उन्होंने हमसे 5 गुना बड़े कुव्वत को धूल चटा दिया. Your political party is not in power और सडनली जो है वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो क्या आप प्रिपेयर रहते हैं या लीडरशिप जिस तरह आपकी तरह जो सीनियर लीडर्स हैं वो सब प्रिपेयर रहते हैं? किसी ने कहा इसके खिलाफ नैब का केस कायम करो. उस वक्त जो गवर्नर साहब थे उनको किसी ने बताया, साल भर एडवाइज़र था, 1 रुपया लिया नहीं उसने, टीए भी नहीं लिया, घर में फर्नीचर भी नहीं लिया, फ़ोन भी नहीं. इसको पकड़ोगे 26 लाख रुपए इसके गवर्नमेंट पे निकलते हैं. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. In this podcast we sit with innovators, change makers and policy makers. And in this particular podcast we are honored to welcome the Governor of Sindh, Mr. Nihal Hashmi. ہاشمی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی عرصے سے پالیٹکس سے ایسوسیٹڈ ہیں اینڈ ان فیکٹ ان کی لانگ ٹرم ایسوسیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے. So without any further delay, let me introduce you to our guest, Mr. Nihal Hashmi. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا نہال صاحب, اینڈ اٹس گڈ ٹو سی یو. یو ایس کے بعد پاکستان کے اندر آپ سے ملاقات ہوئی ہے اینڈ یو لک ایز فائن ایز یو ور ان یو ایس. بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت کی. سیم ٹو سیم واٹ یو ہیو سیڈ. گورنر صاحب, یو ایس ٹور کے بعد آپ کا اس وقت جو ٹینیور بالکل نیا اسٹارٹ ہوا تھا, اگر ہم بات کریں اس ٹائم سے لے کے اب تک کی, کیا نئی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس کی بینگ دا گورنر آف سندھ, اینڈ کن چیزوں کے اوپر آج کل آپ کی زیادہ توجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے ریجن میں ایک انوانٹیڈ سچویشن کریٹ ہو گیا. دیٹ واز دا گلف وار, a genocide in the Middle East, particularly in Gaza. And then the war was escalated from Gaza to Iran and from Iran to Gulf states. تو یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اثر ڈال گیا. یہ گو پاکستان اس میں نہیں تھا ڈائریکٹلی وار زون میں, مگر ہم وار زون میں تھے ان ٹرمز آف آور اکانومی, ان ٹرمز آف پیٹرولیم پروڈکٹس, ان ٹرمز آف مہنگائی. تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بھی اس جنگ میں اور اب بھی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ مجھے محسوس ہوا. جو گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, وہ ہر روز اس تقدو میں رہتی ہے کہ اکانومی کو بوسٹ کیا جائے, اکانومی بہتر ہو, ٹریڈ اور کامرس کو ہم اور بہتر کریں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں, سستی بجلی دیں, سستا پیٹرول دیں, مہنگائی کا خاتمہ کریں, روزگار کے مواقع پیدا کریں. مگر ان حالات کی وجہ سے چیزیں سستی نہیں ہو پا رہی ہے بلکہ مہنگی ہو رہی ہے. اور جو گڈ گورننس کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا, وہ متاثر ہو رہا ہے. اور جو PMLN کی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے والی پارٹی ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی شیڈو سا آ رہا ہے. اور اس میں بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا. ہم نے اپنی صلاحیتوں کو پھر دیکھا اور مانا اور آزمایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے بڑا شٹل طور کا کرتے رہے مختلف کیپٹلز میں, مختلف اسٹیک ہولڈرز کے پاس, to prevent the war and to brought the peace. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا, جس کو ایک بار نہیں بارہا اسے ایڈمائر کیا, ایکنالج کیا. یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, یورپین یونین نے, UN نے, OIC نے, جتنے بھی ریجنل فورسز ہیں, پاورز ہیں, انہوں نے پاکستان کے رول کو, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے رول کو, فیلڈ مارشل
عاصم منیر صاحب کے رول کو، ڈار صاحب کے رول کو بہت زیادہ ایکنالج کیا گیا، اور ان کے فائنلی جو کوششیں تھی اس کی وجہ سے ایکارڈ بھی سائن ہو گیا، اور اسے پوری دنیا نے سیلیبریٹ بھی کیا، پوری دنیا کے میڈیا نے اسے بہت مؤثر طریقے سے کور بھی کیا. مگر پھر اگین اسرائیل اپنی ہردرمی سے باز نہیں آیا. اس نے پھر وہ شوشہ چھوڑا، پھر اس نے پرووک کیا یو ایس کو بھی، اور غلط اس نے مس گائیڈ کیا یو ایس کو بھی، اور ان وانٹیڈ اٹیک کیا ایران پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی. تو وہ جو آگ بجھا رہے تھے ہم فائر بریگیڈ کا کام کر رہے تھے، وہ پھر کہیں نہ کہیں وہ آگ سلگتا رہا جی، اور نہ جانے یہ نشتر کہاں جا کے چوبھے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کا فائنل اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ بحیثیت ایک پیس لونگ کنٹری، ایز اے ہیومن بینگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو جتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز تو میں نے اسے وٹنس کیا. پھر ہم نے یہ وٹنس کیا، میں اپنے گورنر ہاؤس اور اپنی جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم مختلف یونیورسٹیز، جامعات میں جا رہے ہیں، جہاں پہ پرائم منسٹر کی جو اسکیم ہے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی، اس کے حوالے سے چونکہ ان کا فوکس ہے، اور آپ بھی ایک ماشاءاللہ سے یوتھ ہیں، آپ بھی اس فریم میں پورے اترتے ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا، جو فیوچر ہے پاکستان کا. اور میں کل ایک جگہ نوجوانوں سے باتیں کر رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں خواب دیکھتا تھا اور اب بھی خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک کیسے مضبوط ہو، پراسپر ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو. کچھ خواب پورے ہو گئے، کچھ خواب کے بیچ میں ہرڈلز آ گئے. ایک اور میری خواب ہے کہ جب 2047 میں پاکستان کا جنم دن ہوگا، 100واں، 100 کا دن جب پورا ہوگا، برتھ ڈے، تو اس وقت پاکستان کیسا ہوگا. جی، یہ تو میں فیوچرسٹک بات نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ہوں گا نہیں ہوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی جنریشن ہے وہ ہوگی، اور وہ مسند پہ ہوگی، مسند اقتدار پہ ہوگی. انہی میں سے کوئی آج جو وزیر اعظم ہے، شاید میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ہے نہیں، مگر مجھے جہاں تک قوی امکان ہے کہ آپ کی جنریشن میں تو کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی اس سیٹ پہ گورنر تھے، کوئی اور ہوگا، کوئی چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ہوگا، کوئی چیف جسٹس اور ہوگا، کوئی ڈیموکریٹس اور ہوں گے، کوئی ججز اور ہوں گے، کوئی سائنٹسٹ اور ہوں گے، کوئی چیف سیکرٹری اور ہوگا. مگر میں ان اوروں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑے بزنس مین آپ جیسے ہوں جو اس مقام پہ پہنچیں گے. اور اس وقت میں نے کل موازنہ کیا کہ ہمارے جو بڑوں نے آزادی حاصل کی تھی، اور ان کا جو بنیادی 14 پوائنٹس تھا، اس میں سے بھی جو 3-4 بڑی بنیادی پوائنٹس ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات سب سے زیادہ فوکس کی کہ ہمیں اپنی زندگی اپنے دین اور اپنے ثقافت اور اپنے کلچر کے مطابق گزارنے کی آزادی ہوگی، جو بہت روشن دین ہے، بہت ماڈریٹ ہے، روشن خیال ہے، پیسفل ہے، جس میں ہماری اپنی معاشی اصولز ہوں گے، ہماری اکانومی اپنے معاشی اقدار کے تحت چلیں گی، ہماری تعلیمی جو درسگاہیں وہ ہم اپنے تربیت کے مطابق چلائیں گے، ہمارے جو سماجی ادوار ہیں، جو ہماری سماجی کلچر ہیں، جو ٹریڈیشن ہے، وہ ہم اپنے مطابق چلائیں گے. تو ہماری جو رواداری کا کلچر ہے اسے ہم چلائیں گے. تو ہمیں اس کے لیے ایک اسپیس چاہیے، ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع چاہیے، اپنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے مواقع چاہیے، اپنی تعلیمی اداروں کو فروغ دینے کا مواقع ملے. 100% نوجوانوں کو اور طالب علموں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ آزادی سے اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کریں. اچھا. اور یہ سب مقاصد کے تحت جب ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور الحمدللہ کافی مقاصد ہمارے حاصل ہو گئے، جی، لیکن ایک جگہ پہ آ کے ہم رک گئے ہیں، وہ ہماری اکانومک گروتھ ہے، تھوڑا بہت انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہے. پورے پاکستان میں اگر نہیں بھی صحیح، مگر بعض خطے ہیں ایسے، مثلا پنجاب میں آج جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، جو ماس کمیونیکیشن ہے، وہ بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے، ایک ڈسپلن بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے. اور امید ہے کہ اس وقت تک یہ بھی باقی خطے جو ہیں وہ بھی فروغ پائیں گے. اس وقت آپ ہوں گے اس ملک کے ایک منٹ رکیے گا، جی جی، آپ ہوں گے حکمراں،
اور یقین جانیں یہ دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے، جب 100 سال ہم منا رہے ہوں گے تو جس کا نام ہے انڈیا اور اس کے جو اس وقت کے حکمراں ہوں گے، جو بھی ایلیٹ کلاس ہوگا، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جو جشن منا رہے ہیں تو آپ نے 100 سال میں کیا کھویا، کیا پایا. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان کو جواب دیں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، آپ نے سب کچھ کھو دیا. آج سے 100 سال بعد ہم آزادی کے 100 سال بعد ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہمارے اجداد نے جو خواب دیکھا تھا، جو جد و جہد کی تھی انڈر لیڈرشپ آف محمد علی جناح، اس کی تعبیر ہیں ہم. آج ہم نیوکلر پاور بھی ہیں، ہم اکانومک پاور بھی ہیں، ہم انفراسٹرکچر پاور بھی ہیں، ہم ایگرو پاور بھی ہیں، ہم ہائی ٹیک کے بھی پاور ہیں. اور آج دنیا کے کمزور ممالک کی مدد کرتے ہیں ہم، نہ صرف اسلحے سے بلکہ خوراک سے، تعلیم سے، تربیت سے، ہائی ٹیک سے، صحت میں، ہر شعبے میں. تو وہ میرا ایک خواب ہے. اگر میں زندہ رہا، انشاءاللہ. ڈونٹ نو کہ میں کس حال میں رہوں گا، مگر وہ دن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خوابوں کی تعبیر ہوگی ہماری. اچھا گورنر صاحب، آپ نے جو ہے اٹس ویری امپریسو، اینڈ آپ کا جو انالیسز ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بھی ہے، اینڈ آپ نے ایک ڈائیورس پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس کیے. ویل ٹاک اباؤٹ کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ امپیکٹ وار کا پاکستان پہ کیا ہے. بٹ بفور دیٹ یو ہیو بین ایسوسیٹیڈ ٹو پاکستان مسلم لیگ نون فار اے وائل ناؤ. آپ کا جو ٹینیور ان کے ساتھ ہے وہ کافی لمبے عرصے کا ہے، اینڈ PMLN جو ہے وہ اقتدار میں بھی رہی ہے، اینڈ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ 2 بار پرائم منسٹر رہے، اینڈ اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. جو ٹینیور تھا ان کا ایز لیڈر آف دس کنٹری، آپ نے اس کے اندر کیا چینجز دیکھیں اوور پیریڈ آف ٹائم کمپیئر کریں اگر بیک ان 90s یا ابھی کی پالیٹکس میں؟ تو آپ نے لیڈرشپ کی بھی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر کوئی چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح وہ اپنی کرنٹ سوسائٹی کے اراؤنڈ ایوالو کر رہے ہیں یا چینجز اپنے اندر لا رہے ہیں؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. 2012 میں چائنیز پیپلز کانگریس پارٹی کے دعوت پہ میں چائنا گیا تھا. ایک محفل تھی وہاں پہ، ان کے فارن آفس کے بھی ہائی آفیشلز تھے، غالباً اسٹیٹ منسٹر لیول کے تھے. وہاں پہ مشاہد حسین سید بھی تھے اور بھی 2-4 لوگ تھے. آج کل MNA ہیں زہرا ودود، طارق فاطمی صاحب کی اہلیہ وہ تھیں، سلیم ضیاء صاحب تھے اور بھی تھے لوگ. میں ان میں سے کسی نے ایک نے کہا، غالباً زہرا ودود نے کہا، یور ایکسلنسی مائی ہسبینڈ واز ہیئر سرونگ ایز ڈپٹی چیف آف دا افیئرس. And at that time, there was 1 million bicycles plying on the road of Beijing. But today I saw so many cars plying on the roads of Beijing. تو انہوں نے رپلائی یہ کیا کہ لیڈی، now 4 million cars are plying on the streets of Beijing. And in 1992, the 5th Congress, under the leadership of Deng Xiaoping, has decided continuity, connectivity, and non-interference. And then in 1997, then 2002 and 2007, we completed that projects 4 consecutive physical, جو ہماری 5 years plan تھا. And after 20 years, we are here. تو میں نے ایک دم میرے منہ سے نکلا، دین یور ایکسلنسی مائی لیڈر محمد نواز شریف از مور وائزر دین یورس بیکاز ہی انیشیٹڈ آل دس کنیکٹیوٹی کنٹینیوٹی ان 1990. ایک نے کہا آپ نے کیا بات کر دی؟ ان چائنیز نے کہا انہوں نے ٹھیک بات کی، میں اس کو رپلائی کرنا چاہتا ہوں. بٹ ان یور کنٹری دیر از نو کنٹینیوٹی، دیر از نو کنیکٹیوٹی، دیر از نو نان انٹرونشن. نواز شریف صاحب نے 90 میں فائبر آپٹکس سمندر کے نیچے بچھایا، موبائل سیلر فون کو انٹروڈیوس کرایا، گرین چینل انٹروڈیوس کرایا، ڈالر اکاؤنٹس انٹروڈیوس کرایا، پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ نئے ٹرمینلز بنائے، نئے جہاز خریدے جانے لگے، نئے موٹر ویز بنائے جانے لگے، نوجوانوں کے لیے نئے مواقع SME بنایا گیا. اینڈ ٹھیک اس کے چند سال بعد ان کی حکومت برخاست ہو گئی تو کنٹینیوٹی رک گئی. پھر جب وہ 96 میں آئے، 97 میں پھر انہوں نے اس کو وہیں سے شروع کیا، اور پھر 99 میں پھر وہ رک گیا. تو وہ جو
2 اور 97 تک کا گیپ تھا 5 سال, اس میں جو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ تھا وہ بھی بڑھ گیا. دنیا آگے نکل گئی 5 سال میں, بہت آگے. ہم رک گئے وہاں پہ, ہم 92 میں ہی رک گئے, دنیا نکل کے 2002 میں آ گئی. اور پھر جب 2013 میں وہ آئے اور پھر بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کام شروع ہو گئے. نوجوانوں کے وہ یہ محسوس کیا گیا کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ کہیں کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں, رینٹ پہ کمپیوٹر سیکھ رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک اسکیم لایا نوجوانوں کے لیے, جو میریٹوریس نوجوان ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیا جائے فری میں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس زمانے میں مریم نواز صاحبہ. while she was not the CM, she was sitting as party member in PM House. میں اس کا حصہ رہا ہوں. میں سندھ میں IBS سکر سے لے کے NLD, میڈیکل کالج, کراچی یونیورسٹی, سب جگہ گیا لیب ڈسٹریبیوشن میں, اور بڑا زبردست میرٹ پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ. پھر وہ رک گیا 2018 میں. اور پھر 2018 کے بعد سے جو پاکستان کا حال ہوا ہے کہ چیزیں رک گئی ہر طرف اور پھر پیچھے کی طرف جانے لگی. جو پولیٹیکل فورسز تھیں بدقسمتی سے وہ پاکستان ان کے لیے پریفرنس پیچھے تھا. ذات پہلے تھی, فرد کی, عہدے کی, پارٹی کی, بلونگنگس تھی. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اور پھر جب 2024 میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو پھر اسٹارٹ کیا, اس لیپ ٹاپ کو بھی, ان ڈیولپمنٹ اسکیم کو بھی, دانشی اسکول کو بھی, تو پھر انڈیا چھیڑ چھاڑ کرنے لگا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ. یہ جو خارجی ایک چیز انٹروڈیوس ہو گئی, ایک BLA نام کی چیز, ایک پراکسی وار انٹروڈیوس ہو گیا ہمارے ملک میں. اور پھر وہ پراکسی وار آگے بڑھ کر کے 2025 میں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو گیا, ایک فل اسکیل کی وار شروع ہو گئی ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تھینکس گاڈ that under the leadership of Field Marshal Asim Munir, a very brave and very renowned journal of Pakistan's and world history, within 4 days of time انہوں نے ہم سے 5 گنا بڑے قوت کو دھول چٹا دیا. پاکستان کی فضائیہ کے افسر و جوانوں نے, پاکستان آرمی کے افسر و جوانوں نے, نیوی کے افسر جوانوں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے, پاکستان کے عام شہریوں نے اپنے افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے تھے ان کے ساتھ. جنگ تو ہم جیت گئے ہیں, اور یہ ہم ایک ریکارڈ بھی بنا گئے کہ ہم نے ود ان نو ٹائم انڈیا کے, ہم تو کہتے تھے 6, ٹرمپ صاحب نے اسے 8 کہا, اور شاید ان کے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے, تو ان ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ انہوں نے اس کو, پھر کہیں پہ وہ 11 بھی کہہ گئے. مگر یہ دنیا کو باور کرا دیا کہ ہمارے پاس بہتر ٹیکنالوجی, ہمارے پاس بہتر آپریٹرز ہیں. اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں آپ جیسے, جو مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے یا سائبر وارفیئر کے, انہوں نے بڑا کام دکھایا. ان میں سے کئی اسٹوڈنٹس تھے میرے علم میں ہے جنہوں نے انڈیا کو بہت ہی بدحال کر دیا, جس کی وجہ سے مودی کو مجبور ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ساری باتوں کو, کنڈیشن کو ماننا پڑا. اور چونکہ ان کے دہلی تک ہمارے ڈرونز بھی پہنچ گئے تھے, سائبر جو وار ہے وہ بھی پہنچ گیا تھا, ان کے الیکٹریسٹی, ان کے واٹر ہم نے مفلوج کر دیا تھا. اور اس سب کے بعد جب ہمیں اکانومی پہ دیکھنا پڑتا ہے, پھر ہماری اکانومی, اور ہم جنگ نہیں چاہتے, فرینکلی اسپیکنگ. ہماری بھارت کے کسی لوگوں سے دشمنی نہیں ہے, اس کے عام آدمی سے دشمنی نہیں ہے, اس کے نوجوانوں سے دشمنی نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم نہیں پسند کرتے, جو مائنڈ سیٹ صرف ایک مذہب کی پرچار کرتا ہے, جو دیگر مذاہب کو دیکھنا نہیں چاہتا, ایگزسٹ نہیں دیکھنا چاہتا. مثلاً کرسچن جب منانے لگے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کرسمس, ان کو اڑا کے پھینک دیا. کہیں پہ دلتوں کے ساتھ ظلم ہے, کہیں مساجد پہ حملہ ہے. کھڈا وہ اپنے لیے کھود رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے وہاں پر بھی انسان رہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کے لوگ سفر کریں, ہم ان پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتے, ہم پیسفل لوگ ہیں. اچھا گورنر صاحب, پولیٹیکل سچویشنس کی بات کریں, سو یو ہیو سین اپس اینڈ ڈاؤنز ایز ویل. کہ جب کوئی گورنمنٹ میں ہوتی ہے یا کوئی بھی لیڈرشپ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے, دے ہیو آل دیز ایکسیس پریویلیجز اور یہ سب چیزیں ہیں انکلوڈیڈ. لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وین سم ون از ناٹ ان پاور اور جو وہ کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں, اسپیسیفکلی بات کریں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ڈو یو تھنک اٹس ورتھ اٹ
اپنا ٹائم ایفرٹ لگانا، بینگ اے پولیٹیشین یور سیلف، کبھی آپ نے ایسی چیز انالائز کی ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لگایا یا یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ تھا، لیکن رائٹ دیئر اینڈ دین وین یور پولیٹیکل پارٹی از ناٹ ان پاور اور سڈنلی جو ہے وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، تو کیا آپ پریپیئر رہتے ہیں یا لیڈرشپ جس طرح آپ کی طرح جو سینئر لیڈرز ہیں وہ سب پریپیئر رہتے ہیں اس طرح کی سچویشن سے نپٹنے کے لیے؟ ہم ریڈی رہتے ہیں. ہم اس لیے ریڈی رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سیاست ایک عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. تجارت نہیں ہے، ایک عبادت ہے. عبادت آپ اگر قرآن کی صورتوں کو اٹھائیں تو ایک سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحب علی طعام المسکین. اللہ تعالیٰ بڑا واضح کرتے ہیں کہ صرف، اور اس میں آخر میں ساہون، کہ یہ جو نماز روزے صرف کرتے ہو یہ نہیں، تم نے کیا یتیم کو پوچھا، کیا مسکین کو پوچھا، کیا اپنے عزیز و قریب فیلو سٹیزنز کو پوچھا کہ ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا تم ترغیب دیتے ہو ان کو کھانا کھلانے کے لیے؟ کیا ترغیب دیتے ہو دوسروں کو کہ ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جائے؟ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہتری کرو. تو جو سیاست ہے وہ بیسڈ ہونا چاہیے پیپل سرونگ اورینٹیڈ، ویلفیئر اورینٹیڈ. اور پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ویلفیئر اورینٹیڈ اسٹیٹ ہے ہم. تو ہمیں تو یہ کرنا ہے. اور اگر ہمیں کوئی جیل لے جاتا ہے تو چونکہ ہم نے ٹکا پیسہ نہیں کمایا، کوئی 2 نمبر ہی نہیں کیے، یہ خدمت کی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی تجارت نہیں کی ہے یہاں پہ آ کر کے، تو ہمیں کوئی غم نہیں. آپ 10,000 کیس چلا لیں، مگر کیس چلانے کے درمیان اگر کوئی میرے اندر سے گھپلا نکل آئے کہ میں کوئی چیز، کوئی ٹینڈر کسی کو ایوارڈ کر دیتا ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ جس سے قومی خزانے کو نقصان ہے، کوئی زمین کسی کے نام کر دیتا ہوں اور اس زمین سے میں پھر فائدہ اٹھاتا ہوں، کوئی کارخانہ کسی کے نام کر دیتا ہوں، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کر دیتا ہوں کسی کے نام، کوئی خرید و فروخت میں، اسٹیٹ ایسٹس میں، ڈیفنس جو ایسٹس اس میں اگر ہم کوئی 2 نمبری کرتے ہیں، یا ہم کہیں پہ کامرس منسٹری میں یا فائنانس منسٹری میں ایس آر او میں کوئی 2 نمبری کرتے ہیں، تو پھر تو جواب دہ ہونا چاہیے. پھر مجھے ایک منٹ، پھر مجھے ڈرنا چاہیے. اور اگر میں نے کچھ، مجھے ایک بار کسی پکڑا گیا تھا، میں 2000 میں جیل گیا، تو کسی نے کہا اس کے خلاف نیب کا کیس قائم کرو. اس وقت وہ گورنر صاحب تھے، ان کو کسی نے بتایا، سال بھر ایڈوائزر تھا، 1 روپے لیا نہیں اس نے، ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیا، گھر میں فرنیچر بھی نہیں لیا، فون بھی نہیں. اس کو پکڑو گے 26 لاکھ روپے اس کے گورنمنٹ پہ نکلتے ہیں. تو پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ ہم نہیں ڈرتے. جیل بھی پاکستان کا ہے نا، رہیں گے جیل میں جا کر کے. ان کو خود شرمندگی ہوتی جنہوں نے ناحق ہم پہ جھوٹے مقدمے، مگر جنہوں نے جھوٹے سچی کرپشن کی ہے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو جیل میں ہی رہنا چاہیے تاحیات، کیونکہ آپ نے ان غریب مفلوک الحال لوگوں کا آپ نے پیسہ، ان کا حق مارا ہے. ان کے لیے there is no excuse. میرا اپنا ہے، جو میری لمیٹڈ، میرا اپنا یہ فلسفہ ہے، جو میری لمیٹڈ ریسورسز ایز گورنر. میں مثلاً بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا اس دور کے لوگوں کو کمپیوٹر سائنس میں اور اے آئی میں زیادہ جانا چاہیے. تو جون کے مہینے میں نے گورنر ہاؤس میں ایک پہلا انیشیٹو شروع کیا کہ جو بچے اسکول کے بچے ہیں، کلاس 1 to کلاس 9, 10، ان کا میں نے سمر کیمپ شروع کروا دیا. یہاں پہ بچے جو 2 مہینہ 2.5 مہینہ گھر میں بیٹھ کے چھٹیاں کریں گے تو آئیں. گورنر ہاؤس میں ایک بہت بڑا اکوموڈیشن ہے جہاں پہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اے آئی سیکھنے کے لیے. اور الحمدللہ آپ کسی دن آئیں ہمارے اسکول کے بچوں کو جن کی عمریں 10, 11, 12 سے 13, 14 سال ہے، کیا وہ اے آئی میں نالجبل ہو گئے ہیں. تو میں فوکس انہی پہ زیادہ کرتا ہوں جو اسکول کے بچے ہیں. آفٹر 10 years آئی ایم مارکیٹنگ فار another 10 years. Absolutely. اور اسی طرح سے میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز پہ زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے. اور جو پولیٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے سمجھا لیتے ہیں. بالکل. اچھا گورنر صاحب، اسی سے ہی ایک کوشچن ڈرائیو ہوتا ہے کہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، اسپیشلی اگر اگزامپل لیں ہم یو ایس کی یا اس طرح کی کنٹریز کی، تو جو پریڈیسر ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا لیڈر ہے جس نے ایک کوئی انیشیٹو لیا جو کہ عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند تھا، تو اس کو جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اکثر سپورٹ کرتی ہے. اس طرح کے انیشیٹوز کا ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی لوگ اس کو سسٹین نہیں کرتے یا اس کو آگے پرولونگ نہیں کرتے. وہ یا تو سملر چیز اپنے نام سے لانچ کرتے ہیں یا اس کو بالکل ہی بند کر کے ایک اور نئی چیز شروع کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے پہلے ہی بتایا کہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک پروسیس ہے،
تو جو بھی آئے وہ اس پرانی چیز کو اگر وہ فائدہ مند ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے ارسپیکٹو کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. پولیٹیکل چیز نہیں ہے یہ. میں مثلاً آپ کو بتاؤں, مجھ سے پہلے جو اس چیئر پہ مسند پہ تھے, انہوں نے ایک انیشیٹو کیا تھا کمپیوٹر, اور پھر جب وہ گئے تو وہ انیشیٹو ختم ہو گیا. میں نے ان کو بلوایا, لوگوں کو جو لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے, اور اس مارکی کو پھر سے ترتیب دیا, ان کے پاس گیا. جو پوری ایک ٹیم تھی اس میں ظہیر نصیر صاحب تھے, دانیال ناگوری صاحب تھے, ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا, دوبارہ بیٹھے ان کے ساتھ. میں نے بتایا, پوچھا ان سے کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہم بس پڑھا رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کیا پڑھا رہے تھے. تو ہم نے کہا اب آپ اس کو سلیبس کے ساتھ پڑھائیں. اس کو ہم نے اور زیادہ امپروو کیا. اوکے, میں نے کہا یہ آپ کا سلیبس ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, اور یو آر دا ماسٹر آف یور اون مینڈیٹ, نو بڈی ول انٹروین. پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹیویٹی کریں. جو انڈر میٹرک ہیں ان کو ہم ٹیکنیکل بورڈ سے سرٹیفکیشن کرائیں, کیونکہ صرف پڑھ رہے ہیں, سرٹیفکیشن بھی چاہیے نا, کہیں پہ جاب کے لیے, کہیں پہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے. اور جو گریجویٹس ہیں ان کو کراچی یونیورسٹی سے ہم بات کر رہے ہیں, ایم یوز بھی ہو گئی ہے. اور جو انڈر گریجویٹ ہیں ان کے لیے ہم کر رہے ہیں, جو گریجویٹ ہیں ان کے لیے یونیورسٹی, اور جو انڈر گریجویٹ ہیں اس کا سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے کر رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کورس کو ہم ختم, ایک نیا کورس انٹروڈیوس کرایا ہے جو مارکیٹ کے ساتھ میچ کرے. اوکے, ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹرینڈ سے آگے نکل جاتے ہیں. آپ اگر آج ٹیلی کام انڈسٹری میں جائیں تو وہ کالا فون جو ہوتا تھا, یا جو آپریٹر ملاتا تھا, یا جو ایسے ایسے گھمایا جاتا تھا, اس فون کے ساتھ آج آپریٹ نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے, تو پڑھانا اس کو اسمارٹ فون چاہیے. اس کو وہ والا فون, TIP والا جو فون تھا, ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان والا, وہ والا نہیں چلے گا جس میں رنگا رنگا ہوتا تھا. تو ہم اب اس جو کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی, اس کو ہم اس مارکیٹ, آج کے مارکیٹ کے تحت ہم پڑھا رہے ہیں. میرا چھوٹا بیٹا ہے, پیشے کے لحاظ سے تو وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے. اس نے ابھی اس میں ایک اور انیشیٹو کیا ہے کہ وہ برٹش اینڈ گیٹ ایک یونیورسٹی ہے, انسٹیٹیوشن ہے UK کی, اس کے ساتھ MU اور ان کے ساتھ ہم کولابریشن کر رہے ہیں اسی کمپیوٹر کے جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے. اسی مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میٹرلائز ہو جائے گا, تاکہ یہ چیز رکے نہ. یہ صدقہ جاریہ ہے, یا یہ ایک صدقہ جاریہ سے بھی ایک قدم آگے, کہ ایک کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ ہے. اس کو ہم آگے سے آگے لے کے جائیں گے. میرے ایک اور بھی اس میں ڈریم ہے کہ یہاں پہ ایک پرماننٹ اسٹرکچر کے ساتھ ہم ایک بہت بڑا AI سینٹر بنانا چاہتے ہیں. میری ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین صاحب سے بات ہوئی ہے, آپ سب سے بھی درخواست کروں گا, جس میں ایک 1500 سیٹنگ کیپیسٹی کا آڈیٹوریم ہوگا. ہائی ٹیک AI کے جو ٹریننگ ہے وہ یہاں پہ ہوگی. اس میں بہت ساری لیبارٹریز ہوگی, دفاتر ہوں گے, ایک بڑا کمپلیکس ہوگا 3-4 منزلہ. اس کے نقشے وغیرہ تو پاس ہو چکا ہے, اور اوپر پھر اس میں رہائش بھی ہوگی. جو اسکالرز ہیں جب آئیں, اس میں 2 ایکڑ پہ ہوگا کم و بیش, اچھے ریسٹورانٹس ہوں گے. ایک پورا کمپلیکس ہوگا AI سے ریلیٹڈ. ابھی کراچی میں 700 سے اوپر کی کوئی سیٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے جہاں پہ, بلکہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کوئی بڑا کانفرنس یا کنونشن کیا جا سکے. تو یہ بھی ایک میرے ذہن میں آیا ہے. شاید میں ہوں نہ ہوں, وہ پروجیکٹ کو میں شروع کروں گا. انیشیلی اس میں 3-4 بلین کا تو صرف اسٹرکچرل خرچہ ہے, جو بہت ہی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کریں گے, کہ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھ کے یہ کہیں کہ کراچی کے جو AI سینٹر ہے ہم اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, اس کانفرنس میں جانا چاہتے ہیں. اچھا گورنر صاحب, جیسا آپ نے مینشن کیا کہ یہ ساری انیشیٹوز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی اگر بات کریں AI ڈریون جس پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, دیر آر مینی آرگنائزیشن, NGOs اینڈ پرائیویٹ آرگنائزیشن ان فیکٹ, جو کہ کچھ پیڈ کچھ ان پیڈ, کچھ جو ہے ایک اماؤنٹ لے کے بھی وہ کورسز کرا رہی ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس ٹائم پہ کوئی ایک چیک اینڈ بیلنس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو اینڈ رزلٹ ہے ہمارا وہ تو الٹیمیٹلی سب کا یہی ہے کہ ایک پروڈکٹیو آؤٹ کم پروڈیوس کرنا, لیکن کوئی ایسی چیز بھی آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے جس سے یہ چیز ایٹ لیسٹ کیٹر ہو کہ جو لوگ کورسز کرا رہے ہیں, والے جو بھی کرا رہا ہو, ان کا بھی ایک مانیٹرنگ سسٹم ہو کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ صحیح پڑھا رہے ہیں اور آبسلیٹ نہیں ہے, یا لوگوں کے کام آئے وہ چیز. یہ آپ کا سوال بہت زبردست ہے. میرے علم میں اس کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہے, بٹ ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا ہوا ہے بائی 2030
ہماری $25 بلین کی ایکسپورٹ صرف اے آئی سے ہوگی. تو اگر ہم ابھی بھی الحمدللہ ہم ہر روز تیزی سے اے آئی میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم $25 بلین کا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ریگولیشنز ہوں گی. اور میں اگلے ہفتے شیزہ خواجہ صاحبہ جو اے آئی کی منسٹر ہیں ان سے بھی بات کروں گا. رانا مشہود صاحب جن کو آپ جانتے ہیں پرسنلی, جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انچارج ہیں, چیئرمین ہیں, ان سے ہی بات کروں گا. تو ریسٹ ایشور کہ ہم ایک یونیفارم لا بھی لائیں گے اور ایک یونیفارم سلیبس کو بھی لے کے آئیں گے جو مارکیٹ سے میچ کرتا ہو, جس سے ہم اپنی جو ٹارگیٹ ہے 25 بلین اور مور دین دیٹ, اللہ کرے یہ 50 بلین پہ چلا جائے, تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا گورنر صاحب, اگر 3 ایسے انیشیٹوز یا پرائرٹیز کی بات کریں جو شاید انیشیلی جب آپ نے چارج سنبھالا تھا آپ کے ذہن میں تو تھیں, لیکن آپ نے کہا تھا یہ شاید پرائرٹی وائز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن لیٹر آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ 3 چیزیں یا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر تیزی سے کام ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ بنیادی چیز دیکھیں, جس صوبے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ کافی ڈائیورسٹی بھی ہے اور کافی ایسے چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی وانٹڈ ٹو بی اے برج بٹوین رورل اینڈ اربن سینٹرز. اور میں چاہوں گا کہ رورل بھی اسی تیزی سے ڈیولپ ہو جس تیزی سے اربن سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں. دوسرا, ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں امپرومنٹ ہے, اے آئی بیسڈ ہو. تیسرا, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی جدید بنیادوں پہ خطوط پہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کراچی ایک کوسٹل ایریا ہے, کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے, بزنس کیپٹل ہے, کلچرل کیپٹل ہے. تو اس کی جو سمندری حیاتیات ہیں وہ بہتر ہوں, بلو واٹر اکانومی ہو. بدقسمتی سے کراچی کے جو ساحلی پٹیاں ہیں وہ اتنا بلو واٹر نہیں ہے, شاید اس پہ توجہ نہیں دی جا سکی. جو ہماری صنعتی فضلہ ہے یا ہمارے جو شہر کا جو فضلہ ہے وہ وداؤٹ ٹریٹمنٹ ڈائریکٹ سمندر میں جا رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہتر کیا جائے, پارک کو ریسٹور کیا جائے, جو پرانی عمارتیں ہیں, بلڈنگز ہیں, اس کی حفاظت کی جائے. ہمارے یہاں تو لوگ اگر پٹاخے بھی پھوڑنے ہو نا تو چھت کے اوپر جا کے پھوڑ لیتے ہیں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے چھت میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے اسکول کا چھت ہے یا کوئی ہیریٹیج بلڈنگ ہے یا کوئی مسجد ہے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. اور سب سے زیادہ جو میری توجہ ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. تو میں ٹمپریچر نہیں بڑھنے دیتا ہوں, اور ٹمپریچر کو جو ہے جو پالیٹکس سے نکل کر کے پھر رائیولری کی طرف نہ آ جائے, رائیولری سے لے کے اور آگے نہ جائے, تو میں اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کروں. گورنر صاحب, اب ایک لانگ ٹرم ڈبیٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک آپ نے مینشن کیا ٹاپک, اور اکثر یہاں پہ ڈسکشنز کا وہ جو ہے ایک سب سے بڑا ٹاپک رہا ہے, کراچی ورسز لاہور یا سندھ ورسز پنجاب. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بینگ این اوورسیز پاکستانی ایز ویل لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, اینڈ یو لیونگ ان کراچی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ کبھی کبھار جو ہمارے دوست پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہماری پرابلم سے کراچی والوں سے ریلیٹ نہیں کر پاتے ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, روڈس اور جو بھی اس طرح کی چیزیں. آپ کی جب اپنی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے یا آپ خود یہ چیز دیکھتے ہیں when you visit لاہور, you are back in کراچی, آپ نے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے, اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں, ان سے کوئی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ان ٹاپکس کے اوپر, یا کوئی آپ کی ایسی سجیشنز ہیں ان کے لیے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے سب سے پہلے میئر کراچی جو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میرے پیشے سے وکیل بھی, میں نے کہا کہ دیکھو آپ پیپلز پارٹی کے نہیں پورے کراچی کے میئر ہو, میرے بھی میئر ہو, جماعت کے بھی میئر ہو, ایم کیو ایم کے بھی میئر ہو. یہ کراچی سب کا ہے, مل کے ہمیں کام کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے. کراچی کامیاب ہوگا, میئر کامیاب ہوگا. کراچی ناکام ہوگا, میئر ناکام ہوگا. تو بہت ساری چیزوں پہ میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, جتنی میری اسکوپ ہے آئینی طور پہ, جتنا میرے پاس گنجائش ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں سی ایم صاحب سے ہی بات کرتا ہوں, وہ سنتے بھی ہیں. مختلف منصوبے ہی بات کرتا ہوں. میں آباد کے لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں. میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے جو لوگ ہیں ان سے ہی بات کرتا ہوں. ریلوے کے ڈپارٹمنٹ سے ہی بات کرتا ہوں. ہر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کر کے یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ دیگر شہر اور پاکستان کے دیگر شہر پوری دنیا کے اور پاکستان کے دیگر شہر
کیسے آگے جا رہے ہیں؟ تو جواب مجھے مل جاتا ہے خود ہی خود. میں ان سے یہ بات تو نہیں ڈسکس کرتا ہوں. الیکشن جب آئے تو بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ پاکستان میں کون لوگ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہیں, کون لوگ ایجوکیشن کو فوکس کرتے ہیں, کون انڈسٹری کو, کون ایگریکلچر کو, کون انفراسٹرکچر کو. جس کو جو چیز چاہیے آپ اسی لائن کے لوگوں کو ووٹ دیں. کچھ لوگ صرف نعرے لگا دیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان ریئلٹی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, کچھ لوگ اور باتیں کر لیتے ہیں. تو یہ تو کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. جو بوائی کریں گے کاٹنا وہی ہے فصل. اگر آپ گندم کی بجائی کریں گے تو اس سے گنا نہیں نکلے گا, اور اگر آم کے پیڑ آپ آم چاہیے میٹھے تو خدا را آپ لیمو نہیں ہوتا ہے لیمن جی, اس کی بیج نہ لگائیں. آپ آم کے کھیت میں اگر لیمن کی بیج لگائیں گے تو لیمن ہی نکلے گا, اس آم نہیں نکلے گا. تو جو الیکشن ہے وہ بیجائی ہوتی ہے. اس دن جو بیج لگائیں گے 5 سال میں آپ وہی پھل کاٹ رہے ہوں گے, وہی آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہوگا. تو ووٹ دینے سے پہلے اس میں مت دیکھیے گا کہ آپ کی زبان کا ہے کہ نہیں, آپ کی برادری کا, آپ کے مسلک کا, آپ کے صوبے کا. اس کو میرٹ کو دیکھیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا گورنر صاحب, یو ہیو بین ویری ووکل تھرو آؤٹ یور لائف. آپ کے جتنے انٹرویوز یا ابھی آپ کانورزیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یو ہیو بین پارٹ آف آلموسٹ 4000+ انٹرویوز تھرو آؤٹ یور لائف, اور آپ کی ایسوسیشن بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہی ہے. یوزلی جو اس طرح کے ووکل لوگ ہوتے ہیں یا جن کی اپروچ بہت ڈائریکٹ ہوتی ہے, ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یا ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کا کمپرومائزنگ نیچر نہیں ہوتا. اتنا عرصہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیسے گزارا ہے, نوئنگ دا فیکٹ کہ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی رہے ہوں گے آپ کے کبھی نہ کبھی, یا آپ کسی بات سے اتفاق بھی نہیں کرتے ہوں گے, ایسی سچویشنز آئی ہوں گی, اسٹل یو آر ایسوسیٹیڈ ود دیم اوور پیریڈ آف ٹائم. یہ کیسے مینیج ہوا؟ بہت پہلے مجھے ادراک ہو گیا تھا, آج سے 35-40 سال پہلے, کہ پاکستان میں جو لوگ لاہور کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ملتان کو, فیصل آباد کو, تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے تو کراچی کو بھی ڈیولپ کریں گے. اور ایسا ہوا بھی. کراچی کو بھی امن دیا گیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے دور میں. سندھ کے یہاں سے ڈاکو راج کا خاتمہ کیا گیا. کراچی میں انرجی کرائسس تھا, اسے نئے پاور پلانٹس لگا کے دیا گیا. کراچی کے نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپ اور روزگار دیے گئے. کراچی میں بھی نئے ایئرپورٹس اور یلو کیب آپ نے دیکھا ہوگا, وافر مقدار میں یلو کیب تھا. 90 کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. تو میں اپنے انتخاب میں غلط نہیں تھا. میں نے سیکھا بہت سارے لوگوں سے, مثلاً جاوید جبار صاحب کے ساتھ میری بڑی کلوز ایسوسیشن رہی, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ رہی, شاہد صاحب کے ساتھ رہی. جو چیز میں نے محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ سیکھا, وہ ایک بہت صابر آدمی ہے, اور وہ اپوزیشن وہاں تک جا کے کرتے ہیں جہاں پہ مدعے کے اپوزیشن پوائنٹ پہ ہوتے, ایشوز پہ ہو, ذاتیات پہ نہیں کرتے ہیں, پرسنالٹی پہ نہیں کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ نہیں جاتے ہیں. اور ان کے لیے ان کی ذات اہم نہیں ہے, ان کی ذات بہت پیچھے رکھ دیتے ہیں. وہ سب سے پہلے مقدم رکھتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کی جمہوری نظام کو, پاکستان کے ڈیولپمنٹ کو. اس لیے اگر وہ ووکل سے انہوں نے بھی جہاں پہ جس کو جو بولنا تھا انہوں نے کہا. جب عامر کو للکارنا تھا تو انہوں نے واضح دو ٹوک انداز میں للکارا. جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو کہا کہ فیض حمید آپ ذمہ دار ہیں. جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار آپ ذمہ دار تھے. جج کا کام انصاف دینا ہوتا ہے, ڈیم بنانا نہیں ہوتا ہے, یا پارلیمنٹ کے ممبران کو توڑ کے ریزائن کرا کے ادھر سے ادھر نہیں کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا. مگر لڑائی وہاں تک نہیں لے کے جاتے ہم کہ جہاں پہ پاکستان کو نقصان ہو, ختم بدہن. ہم پروونشلزم پہ نہیں جاتے ہیں, ہم نیشنلزم پہ جاتے ہیں. جب متحد ہوئے تھے نا مسلمان تو پاکستان بن گیا تھا, جب منتشر ہوئے تو بنگلہ دیش بن گیا. تو اگر آپ منتشر ہونا چاہتے ہیں تو آپ مثال بن جائیں گے, ایک ایگزامپل بن جائیں گے فار ڈیزاسٹر. آج بنگلہ دیش اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا اسے ملٹری وائز ہونا چاہیے. اس کا ہر وقت اس کی بارڈرز انسیکیور ہوتی ہے, مگر آج پاکستان کے بارڈر اتنے سیکیور ہو گئے ہیں کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے ایک
مسند کے لیے، کرسی کے لیے پاکستان کو نہیں کمزور کریں. تو اگر محمد نواز شریف صاحب کا جو ہدف ہے وہ ہے پاکستان آگے جائے. میری ایک دن ڈار صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ آلموسٹ آنسوؤں سے رو پڑے. انہوں نے کہا میری خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ بائی دا اینڈ آف 2025 میں پاکستان کو G8 ملکوں میں لے جاؤں ایز اے فائنانس منسٹر. میری اکانومی اتنی آگے جائے. جب پاکستان کے ریزرو $22 بلین تھا، اس وقت انڈیا کا ریزرو 200 ملین تھا. اور پھر انڈینز آ کے محمد نواز شریف صاحب سے پوچھتے تھے کہ جناب اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے. منترا ہمارے پاس تھا. اور پھر جب وہ جن کا کام نہیں تھا، میں نے تو نام لے لیا 2، انہوں نے جب پاکستان کے نظام میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، اداروں کے نظام میں خرابی، تو پھر پاکستان الٹیمیٹ سفرنگ کون کرتا ہے؟ پاکستان کرتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی اپنے روب ڈال رہے ہیں، ہم بہت بڑے جیمز بانڈ بن رہے ہیں. آپ کا جیل جانا یا حج پہ جانا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو، انلیس پاکستان بینیفیشری ہو. میں 10 سال جیل میں پڑا رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو؟ میں 20 سال رہا ہوں، بھائی اس کا فائدہ بتا دیں. فائدے کے ساتھ جیل میں رہے، جیسے نیلسن منڈیلا تھا، اس نے ایک فائدے کے ساتھ رہا جیل میں کہ انہوں نے کہا کاز تھا ان کے ساتھ ایسوسیٹ، اپنی ذات کے لیے ایسوسیٹ نہیں تھا. نیلسن منڈیلا پہ چوری کا، کرپشن کا، یا زمین کے ہیر پھیر کا، ٹرانسفر کا، مس یوز آف پاور کا کوئی کیس نہیں تھا. وہ کیس تھا کہ جو افریکنز ہیں اوریجن، ان کو بھی وہی رائٹ ملے جو وائٹ پیپل کو رائٹ مل جائے. تو آپ جیل ضرور جائیں. آپ چلے گئے حج پہ، آپ دعا کر رہے ہیں، ضرور کریں. پاکستان بیسڈ دعا ہونا چاہیے نا. آپ نے تو حج پہ بھی جا کر کے اگر اپنی ذات کے لیے کہ اللہ میاں میری پکڑائی نہ ہو، میں نے بڑے کرپشن کیے، تو وہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تو نواز شریف کی جو سیاست ہے، وہ سیاست پاکستان کے گرد گھومتی ہے. اور کہیں کہیں پہ آپ کو ایک نیا راستہ، اگر آپ کا راستہ آگے بند ہو جاتا ہے، نواز شریف سیلاب ہے، اس کو آپ روک نہیں سکے. 1981 سے وہ چل رہا ہے مسلسل. کہیں پہ دریا کے روپ اختیار کرتا ہے، کہیں پہ نہر ہو جاتا ہے، کہیں پہ بڑا اور کنال بن جاتا ہے، مگر روک نہیں سکے اسے. 1981 while he was the finance minister of Punjab, now today he is the leader of the ruling party of Pakistan, 3-time prime minister. روک نہیں سکے آپ. آج اسی کی پارٹی پاکستان کی حکمراں جماعت ہے. انہی کی بیٹی، وہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ایک اورینٹیشن چل رہا تھا، اورینٹڈ پارٹی تھی، وہ کنٹینیوٹی ہے. شہباز شریف صاحب کی کنٹینیوٹی آج مریم نواز کر رہی ہے. جو محمد نواز شریف صاحب نے کنٹینیوٹی کیا تھا ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، صوبوں کو جوڑنے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں کے پی کو بھی انہوں نے جوڑا، کراچی شہر میں اور اربن سینٹر میں MQM تھی، ان کو بھی اپنے بورڈ پہ لے کے آئے کہ آپ ہمارے ساتھ کیبنٹ میں قومی دھارے میں شامل ہوں. وہ چل کے بھی گئے ان سارے جگہوں پہ. 4 سدہ میاں نواز شریف صاحب چل کے گئے خان ولی خان سے ملنے کے لیے. وہ بلوچستان چل کے گئے، بگٹی صاحب ہو یا بیزنجو صاحب، ان سے ملنے کے لیے وہ چل کے آئے. 90 یا جو پیپلز پارٹی کے مرکز تھا وہاں، وہ اپنے گھر میں بہن بنا کے بلایا، اور مرتے دم تک محترمہ کو اپنی سگی بہن والا درجہ دیا، احترام دیا، اور دکھی رہے ان کے حادثے پہ. تو قیادت ایسی ہونی چاہیے جو ملک کو یونائٹ کرے، جو اربن سینٹر اور رورل سینٹر کو یونائٹ کرے. ان کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ شہر لاہور بھی ہے جتنا کوئی اور دیہات ہے، کوئی قصبہ ہے. لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یونائٹ کریں. جو چل کے جاتے ہیں پاکستان کے میزائل کو حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی کو، جو اتنا جگرا رکھتے ہیں کہ پاکستان ڈکلیئر کرے. 84 سے ہم نیوکلیر پاور تھے، میں ڈکلیئر نہیں کر پائے تھے ہم. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یس وی آر نیوکلیر اسٹیٹ. تو جگرا ہونا چاہیے، اور اس کی قیمت بھی ادا کی. جب ان کو 98 میں ہم نے دھماکہ کیا، 99 میں ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. دنیا کو ہم نے کیا بتایا کہ ہم محسن کچھ لوگ ہیں. وہ فرد واحد کا عمل تھا، اس فرد واحد کو یہ حق نہیں تھا. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس سے کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے. فرد واحد کسی جج صاحب کے پاس یا کی عامر کے پاس یہ حق نہیں ہے. آئین بھی حق نہیں دیتا ہے، اخلاقیات بھی حق نہیں دیتا ہے. اور سفرنگ کون ہوتا ہے؟ پاکستان کے بچے. نئے یونیورسٹیز بن سکتے تھے، بن نہیں سکے. نئے انڈسٹری بن سکتے تھے، بن نہیں سکے. نئے روڈز، بریجز، ریلز بن سکتا تھا، بن نہیں سکا. جب نواز شریف آئے تو 8 اور 10 ایک جہاز تھی بوئنگ 777، وہ لے کے آ گئے. اس کے بعد رک گیا.
اس کے بعد کارخانوں سے دھواں چمنی سے نکلنا بند ہو گیا. تو ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ پاکستان کو ہمارا مینڈیٹ ہے پاکستان کے لوگوں کو خوشحال کرنا, محفوظ کرنا, وائبرنٹ کرنا, اور جو فرسٹ ورلڈ یا یورپ امریکہ میں جو شہریوں کو جو سہولت حاصل ہے, کیوں نہ ہمارے لوگوں کو سہولت ملے. کیا ان کے نصیب میں یہ نہیں, ان کے بچوں کو کیوں نہیں اچھی تعلیم ملے, کیوں نہیں اچھے یونیورسٹیز یہاں قائم ہوں. مگر ہر قدم پہ اگر آپ نے کہا نا کہ اصول ووکل ہیں, آپ پھر پیچھے کیسے ہٹ گئے. جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارا کردار یہ نہیں رہے گا, ہر وقت آپ پتھراؤ نہیں کرتے ہیں, ہر وقت آپ ٹیئر گیسنگ نہیں کرتے ہیں, ہر وقت چھتری لے کے نہیں چلتے کہ آج دھوپ تیز ہے یا آپ بارش بہت تیز ہے. کئی وقتوں میں آپ بغیر چھتری کے بھی چلنا پڑتا ہے, آپ کو کھیت میں جا کے کام کرنا ہوتا ہے, کارخانے میں کام کرنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. تو سیاست از اے آرٹ آف, جو کہتے ہیں نا آرٹ ہے یہ, سائنس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اسے. اٹس اے آرٹ آف میکنگ تھنگس پاسبل. سیاست یہ نہیں ہے اریٹیٹ کرنا, نفرت. سیاست اور نفرت دو ضد ہے. سیاست تو ہمیشہ پلس کرنے کا نام ہے, آپ پلس کرتے رہیں, جوڑتے رہیں لوگوں کو. سیاست میں نفرت کہاں سے آ گیا کہ لوگوں کو آپ مائنس کرتے رہیں. تو ہم تو مائنس کی سیاست نہیں کریں گے. اچھا گورنر صاحب, ٹوورڈز دا اینڈ آف دس کانورزیشن ایک دو کوشچن بہت امپورٹنٹ ہیں, اینڈ ان فیکٹ آپ کا ویو پوائنٹ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر. آپ نے مینشن کیا کہ جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے, دے آر نیور گوئنگ ٹو گو بلو دا بیلٹ, یا کوئی بھی اس طرح کی کانورزیشن نہیں کریں گے. بٹ ایک فیکٹر جو پوری دنیا میں آج کل ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے فریڈم آف اسپیچ, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ایون ان کا اپنا ایک ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم ہے, جہاں پہ وہ باقاعدہ پورے دنیا کی جو آئل پرائسز ہیں اور جو اکانومی ہے اس کو فلکچویٹ کرتے ہیں اپنی ٹویٹ سے. سیم اگر ڈسکس کریں یہاں پر بھی کافی لوگ اپنے جو ہیں پروٹیسٹ یا کوئی بھی اس طرح کے جو ورژنز ہیں وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو ایکسپریس کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی, امریکہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, اپنے نیشنل ساورینٹی انٹیگریٹی پہ کوشچن نہیں کرتے ہیں. پاکستان میں جتنا فریڈم ہے شاید ہی دنیا میں اتنی فریڈم کہیں پہ ملی ہے. مگر آپ مذہب کو ہٹ کریں گے, دین کو ہٹ کریں گے, مینس آپ ڈائریکٹ اس کے فیتھ کو, اس کے کانشس کو, اس کے ایموشن کو ہٹ کرتے ہیں. اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کی مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اگر کوئی ہٹ کریں گے, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ادروائز یو ہیو دا فریڈم. آپ بولیں یہ وزارت کیا کام کر رہی ہے, آپ یہ روڈ کیسے کام ہو رہا ہے, اس کا فنڈ کتنا تھا, اس کا ٹینڈر کب ہوا, کتنا لگا, کتنی میرٹ ہے, اس پہ بات کریں, کس نے روکا ہے. مگر آپ بلو دا بیلٹ جا کر کے اگر بات کریں گے, آپ برہمین, ہم یہ بلیو کرتے ہیں جو راہ حق میں اپنی جان دے رہا ہے, جو شہید ہو رہا ہے, اس کو شہادت کو آپ کوشچن نہ کریں. جو پہاڑوں پہ سنگلاخ پہاڑوں پہ کھڑا ہے, چٹانوں پہ کھڑا ہے گرمی میں 50 ڈگری سینٹی میٹر پہ بلوچستان میں, اس کے آپ لائلٹی کو کوشچن نہ کریں. جو سیاچن روف ٹاپ آف دا ورلڈ پہ کھڑا ہے, اس کے آپ انٹیگریٹی کو کوشچن نہ کریں. باقی آپ کو الاؤڈ ہے اگر کہیں پہ کسی بھی ادارے میں, آپ کا مطلب پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے آپ نیگیٹو بھی کریں نا جناب, آپ نیگیٹو کریں جہاں پہ آپ کے پاس سبسٹنس ہو بتانے کے لیے, صرف بول دوں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بڑے مشکل سے ملک بنائے, یہ دنیا کا انوکھا ملک ہے جو ووٹ سے بنا ہے. یہ ملک ووٹ سے بنا ہے میرے پیارے بھائی. گورنر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ہم 5th جنریشن وار کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی جب کوئی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر اور بھی ڈفرینٹ جو ڈوبیس فیکٹرز ہیں یا مختلف جو کنٹریز ہیں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ٹو فردر پرووک اس طرح کے جو بھی کلیمز ہیں یا جو بھی اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ اپ کرنے والی چیزیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ اس کے اوپر ایک بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں لیکن اس میں دوسرے لوگ بھی ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ 5th جنریشن وار کو انکنٹرولڈ اس کو بنایا گیا تھا ٹارگیٹ کرنے کے لیے PMLN کو, اور ٹارگیٹ نہیں ہو پایا. اس کو بنایا گیا تھا نیریٹو, ایک فالس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, ایک فالس رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے.
بنیاد اگر آپ کی کمزور ہو، نیک نیتی نہ ہو، تو اس کا رزلٹ وہ نہیں ملتا ہے. اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو رزلٹ بڑا پازیٹیو آتا ہے. اوکے، لاسٹ کوشچن گورنر صاحب، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کریں. نوئنگ دا فیکٹ کہ کافی لوگ امیگریٹ بھی کر جاتے ہیں پاکستان سے ہر سال، لیکن ایک بہت بڑا نمبر ریمیٹنسز کی بیسس پہ اوورسیز پاکستانیز واپس پاکستان میں بھیجتے ہیں، جو کہ اکانومی میں ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. آپ اس شفٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ امیگریشن جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، یا اگر وہ جا کے وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مکس ریویوز ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے نا، اور مکس انالیسز ہیں لوگوں کے اس پوری سچویشن کے اوپر. جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن تھا وہ آپ نے سب سے آخر میں کیا. دنیا میں کوئی ایک اکانومی بتا دے. رشیا میں جب ولادیمیر پوتین آیا، اس سے پہلے جو یلسن تھا، اس سے پہلے جو خورشیف واز دا لاسٹ، مخائل گورباچوف واز دا لاسٹ. اس کے بعد جب رشین فیڈریشن بنی اور آگے بڑھتے رہے، تو اس کی اکانومی کو جس نے بوسٹ کیا وہ رشین فارن نیشنلز تھے، جو اوورسیز رشینز تھے. وہ آئے، اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، اور انہوں نے ٹیک آف کیا، اس فری مارکیٹ بنایا. اسی طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں چائنا کو بھی جب ٹیک آف کیا اس نے، تو اس وقت جو چائنیز باہر تھے، انویسٹرز تھے، بزنس مین تھے، ہائی ٹیک کے لوگ، سب چائنا آئے اور ان کو ایک فری مارکیٹ دیا گیا. جو ہانگ کانگ بیس تھے، جو سنگاپور بیس تھے، سب پہنچے چائنا، اور انہوں نے بڑی بڑی کمپنی اور بڑے بڑے ہائی ٹیک بنا دیے. اسی طرح سے آپ اگر ایون انڈیا کو آپ دیکھ لیں، انڈیا جب ٹیک آف کرتا ہے تو وہاں پہ باہر کے این آر آئیز اس کے آگے، نان ریزیڈنٹ انڈینز آ گئے. انہوں نے اکانومی ریوائول کیا، انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا. اسی سے بڑی بڑی کمپنیاں نکل آئی اور $600 بلین پہ پہنچ گئے. آپ کوریا کو دیکھ لیں، کوریا کے جب باہر والے آئے، کوئی ملک کسی ملک کو باہر کا کوئی شخص آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اس کے اپنے بیٹے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں، اپنی علم کے ساتھ آئیں، اپنی مہارت کے ساتھ آئیں، اور اپنے سرمایہ کے ساتھ آئیں، اور صرف اس مقصد سے آئیں کہ آپ جو قرض ہے وہ ادا کرنے آئیں. جس دن امریکن ڈالر ہمیں کے ساتھ آپ چاہیے، امریکن ڈالر آ رہا ہے، اس سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. امریکن ڈالر کے ساتھ تو ظاہر آپ چاہیے، مجھے تنویر احمد چاہیے، مجھے ہر وہاں کا پاکستانی جو رول ماڈل ہے، جو سمبل ہے ہمارا، جو ہمارا ایمبیسڈر ہے، ٹرو پاکستانی ہے، وہ چاہیے. آپ کریں مائگریشن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں جا کر کے امریکہ میں، آپ وہاں پہ ملٹی نیشنل بنیں، آپ وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی بنائیں، آپ ایلن مسک سے بھی آگے جائیں. یہ ہماری دعائیں. مگر آپ ساتھ آئیں ٹیکنالوجی کو لے کے، صرف ڈالر کے ساتھ نہ آئیں. ریمیٹنس پہ سے اب بات آگے بڑھ گئی ہے. اگر آپ پاکستان کو گرو کرنا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہائی ٹیک کے ساتھ یہاں آئیں. آپ آج کی دنیا چھوٹی سی ہے، آپ کی کمپنی وہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو. اگر ہمیں کوئی اٹھا سکے گا تو صرف آپ، اور کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. ڈالر ہمیں نہیں اٹھا سکے گا، ہمیں ہمارے پاکستانی آ کے اٹھائیں گے. ریسٹ ایشور کہ بہت سارے نامساعد حالات آپ کو پیش آئیں گے. میری تو دعا ہے ہمیشہ کہ پاکستان، جب پاکستانیوں کا نام آئے تو یہ ہو کہ پاکستان میں آج 50-60 بلینرز ہیں جو ڈالرز میں بلینرز ہیں. پاکستانی بزنس مین، اتنا پاکستان گرو کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں، دے آر ناٹ آرڈنری پینٹس، جی، دے آر ٹو بگ. اور وہ یہاں سے امپیکٹ ڈالتے ہیں اکانومی کے اندر کسی طریقے سے، جی ڈی پی بڑھانے میں بہت آگے جائیں. ہماری یہ نئی آئی ٹی آئے آپ کے تھرو، نئی ٹیکنالوجی آپ کے تھرو آئے، نئی آٹو موبائل انڈسٹری آپ کے تھرو آئے، انرجی سیکٹر نئے آپ کے تھرو آئے، ہیلتھ سیکٹر آپ لے کے آئیں، نئی یونیورسٹیز کا کانسیپٹ لے کے آئیں. آپ وہ کون سے یونیورسٹی، اسٹینفرڈ، جی، کبھی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ایک بچے کے لیے ان کے ماں باپ گئے، یونیورسٹی بنایا. آج وہاں پہ اسٹینفرڈ کے پاس 3 یونیورسٹیز ہیں. آج لوگ فخر سے جاتے ہیں. آپ آئیں یہاں پہ نئی یونیورسٹیز بنائیں. آج آپ جب بزرگ ہو جائیں گے، آج سے 40 سال بعد، تو آپ کو بلایا جائے گا کہ آئیں نا سر، آپ نے یہ یونیورسٹی کا بنیاد رکھا تھا. اور یہاں پہ دنیا کے باہر کے لوگ آ کے پڑھیں، اسٹوڈنٹ یہاں سے آ کے ہائی ٹیک لے کے جائیں. جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہماری میراث تھی، جب لوگ بغداد میں آیا کرتے تھے، جو لوگ دمشق میں آتے تھے،
جب لوگ وہاں پہ آتے بلک بخارا میں آتے تھے, جب جمع کیا جاتا تھا دنیا کے آرٹیزنس کو, انٹلیکچوئلس کو, بزنس مینس کو, ٹریڈرز کو, کامرس کو, وہ تب ممکن ہے جب آپ پہلے آئیں گے. ایبسلیوٹلی, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیا. نہال بھائی, آپ نے مینشن کیا یو آر دا ٹرو اینڈ ریئل ایسٹ, موویبل اینڈ اموویبل, دونوں ایسٹ ہیں. ایبسلیوٹلی. ہم جو ہیں وہ صرف اموویبل ایسٹ ہے, آپ موویبل اموویبل ایسٹ ہیں, جو آپ وہاں سے بھی کر رہے ہیں, یہاں بھی کر رہے ہیں, وہاں بھی اپنا نام دے رہے ہیں, مگر ڈالر نہیں جی. اس کے ساتھ ہائی ٹیک, اور ہمیں آپ کی بھی ضرورت ہے. مائگریشن کرتے رہے, کسی نے نہیں روکا. سفر وسیلۃ الظفر, یہ قرآن کا الفاظ ہے, سفر وسیلۃ الظفر. جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ظفر دیتا ہے. گورنر صاحب, لاسٹ میں آپ نے ایک پرومیننٹ پاکستانی تنویر احمد صاحب کا بھی نام لیا. ٹاکنگ اے لٹل اباؤٹ ہم, آپ ان سے ملے بھی ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ ان چند پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو کہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اندر, بینگ این اوورسیز پاکستانیز, لیکن ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو فائدہ پہنچے. ہاؤ ڈو یو سی دس انیشیٹو کہ بغیر کسی پوسٹ یا پوزیشن کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, یورپ میں بھی کر رہے ہیں, یو ایس میں بھی کر رہے ہیں, جو کہ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, اپنا پارٹ اکانومی کے اندر ڈال رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح کے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہو؟ دیکھیے, ہماری گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی ایک وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کو ایک کارڈ بھی دیا جائے گا, اسپیشل پاسپورٹ دیا جائے گا, اس طرح کے جو آئیکونز ہیں ان کو. اور مجھے شرف حاصل ہے کہ تنویر صاحب میری میزبانی کر چکے ہیں یو ایس میں ان کا مہمان رہ چکا ہوں. بلکہ میں ایک چیز ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, میرے تو ذہن میں ہے کہ آپ یونیورسٹی ہیوسٹن میں بھی بنایا, آپ ہیوسٹن سے ہیں نا جی, وہاں ایک پاکستانی یونیورسٹی ہو اور ایگزمپلری ہو, جو وہاں پہ ہمارے بچے گئے ہیں اور بڑے میریٹوریس ہیں اور ایکسل کر گئے, وہاں ایک پاکستان کے نام سے یونیورسٹی ہو. امریکنز آ کے دیکھیں, پاکستانیوں نے آ کے ہماری یہاں یونیورسٹی کھولا ہے اور ہمیں پڑھا رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں یہ کام بھی, وہاں سے ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ یہاں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ جیسے جو نوجوان ہیں, تنویر صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ان کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی جو جائز مقام ہے وہ ان کو ملے گا. اور آج بھی اللہ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہوا ہے. جتنا امپورٹنٹ ہمارے ملک کا کوئی بھی بڑا سرکاری عہدیدار ہے, اس سے کم عہدے پہ فائز نہیں ہے. وہ بیرون ملک بھی رہ کے, میں ہیوسٹن میں قائد اعظم لائبریری اور اکیڈمی میں گیا ہوں, اور اٹ واز امیزنگ. میں بہت پریشان ہو گیا, اتنی شاندار اور اتنی کتب وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں قائد اعظم سے حوالے سے, پاکستان 300+ کتابیں ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. فینٹاسٹک. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہی ٹرو پاکستانی ہیں, بلکہ آپ کے تو پاسپورٹ کا سپر پاکستانی لکھا ہونا چاہیے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے, کہ آپ کو وہاں سب چیز میسر ہے, اور اس کے باوجود آپ کی روح پاکستان میں ہوتی ہے. آپ کے سپنے خواب آپ پاکستان کو سجانے کے لیے دیکھتے ہیں. اپنے خواب تو آپ نے سجا لیے, اب آپ خواب پاکستان کو سجانے کے لیے دیکھتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی خوابیں جتنی بھی خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو. بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ, آپ کے اپنے بزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم نکالا. اینڈ ود دیٹ دس از می عزیر حسن سائننگ آف. اینڈ آئی نو کہ ہم نے کافی کویشچن جو ہیں وہ مس آؤٹ کیے ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹ. آپ اپنے کویشچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں. وی وڈ لو ٹو ریکویسٹ گورنر صاحب ٹو ہیو اندر سیشن جس میں ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی بات کریں. I'll see you in another episode of I just want to add Ji. one thing. Initially, I thought that this university is perhaps for the US people. But secondly, I have another thought. No, your interview podcast is primarily for the Pakistani audience. Ji. Overseas Pakistanis and Pakistanis audience jo Europe, UK to understand and to improve their Urdu as well. Ji. Thank you very much to be here. And looking forward to see you again and again. Thank you Governor صاحب. And with that آپ definitely اگر یہ جو کلپس ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ دیکھ رہے ہیں, do share us your comment and کیا چیز ہم نے مس کیا ہمیں ضرور بتائیے گا. I'll see you in another episode. Till then, take care.